بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین وقار و ناظرین دی احتشام میں تابعت رمین حاجی راجپوت باز نہیں آیا محافظ قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر سید مزمل عمر کاظمی شاہ صاحب دامت اللہ علینا ان کا ایک کلپ کاٹ کر اس پر جرا کی۔ سید صاحب فرما رہے تھے کہ اہل بدعت کا شعار ہے اہل بیت کے افراد کے ساتھ علیہ السلام کہنا، سلف صالحین نے اس سے منع فرمایا، اہل سنت کو اسے احتراز کرنا چاہیے۔ میں تابعت رمین حاجی راجپوت صاحب کیمرے کے سامنے آئے، شروع ہو گئے، کہنے لگے علامہ صاحب اگر آپ کا وضع کردہ اصول مان لیا جائے تو امام بخاری سب سے بڑے بدعتی ہوئے۔ کیونکہ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر کئی مقامات پر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے۔ بھری پڑی ہے بخاری مثالوں کے ساتھ، لیکن میں 3 مثالیں پیش کرتا ہوں، یہ اس نے کہا، اور 3 مثالیں پیش کی سیدہ پاک رضی اللہ عنہا کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا تھا۔ میں تابعت رمین حاجی صاحب، آپ نے پہلی بات سید صاحب پر تہمت لگائی کہ آپ کا وضع کردہ اصول آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے، آپ کی غلط فہمی کے ازالے کے لیے میں عرض کر دوں، یہ علامہ صاحب نے ذاتی بحاف پر بات نہیں کی تھی، انہوں نے سلف صالحین کے حوالے سے بات کی تھی۔ یہ آپ سے خیانت ہوئی ہے یا آپ نے خیانت کی ہے؟ سیکنڈلی، آپ نے بطور دلیل پیش کیا بخاری شریف کے اندر سیدہ پاک کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں امام بخاری نے جو بخاری لکھی وہ من و عن محفوظ ہاتھوں میں محفوظ انداز میں ہم تک پہنچی، آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں؟ جس طرح کے قرآن پاک محفوظ ہے، محفوظ کتاب ہے، آپ بخاری کو ثابت کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو عرض کر دوں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے کہ بیروت کی جو چھپی ہوئی بخاری ہے اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کے اسماء کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے، جبکہ جو بخاری پاکستان کی چھپی ہوئی ہے اس کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کے اسماء کے ساتھ علیہ السلام نہیں لکھا ہوا۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ حدیث کی کتابوں کے اندر کاتبوں نے ابوبکر علیہ السلام لکھا، عمر علیہ السلام لکھا، علی علیہ السلام لکھا، مجموع الزوائد کے اندر، شرح اصول اعتقاد اہل سنت کے اندر، طبقات ابن سعد کے اندر، یہ اضافہ کاتبوں کی طرف سے کیا گیا ہے۔ آگے چلیے، مصنف عبدالرزاق کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، کتاب المغازی کے اندر سیدنا ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اسماء کے ساتھ انہوں نے رحمہم اللہ لکھا۔ اسی طرح مستدرک کے اندر حاکم نے حضرت سید الاسقیاء امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ لکھا۔ نسیم الریاض کے اندر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کے ساتھ کرمہ اللہ لکھا گیا۔ تو حضرت میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر بخاری کے اندر سیدہ پاک کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے تو حدیث کی کتابوں کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ناموں کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہوا ہے، آپ صحابہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیوں نہیں بولتے؟ امام حسن کے نام کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہیں بولتے؟ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ اب کرمہ اللہ کیوں نہیں بولتے؟ اور آپ کی حرکات و سکنات سے صاف پتہ چل رہا ہے فتاوی شامی آپ کی نظر سے نہیں گزری، تفسیر روح المعانی کی آپ کو ہوا نہیں لگی، ابن کثیر کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، تفسیر روح البیان کسی نے آپ کو بتائی نہیں ہے، فتاوی احمدیہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، کتابوں کے اندر ان ذالک شعار اہل البدع والتشبیہ اہل البدع کما تقول الروافض، اس طرح کے الفاظ موجود ہیں۔ تحقیق کیجیے، کوشش کیجیے، انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ تو حضرت سیدھی سی بات ہے، ہم تو ہیں ائمہ اہل سنت محدثین کے پیرو، تو انہوں نے تحقیق کر کے ہم کو بتا دی، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ علامہ امجد علی اعظمی رحمہ اللہ فتاوی امجدیہ کے اندر موجود ہے، آپ فرماتے ہیں غیر نبی کے ساتھ علیہ السلام کہنا یہ رافضیوں کا شعار ہے اور اہل سنت کو اسے اعتراض کرنا چاہیے۔ ہم تو بھائی اپنے بزرگوں کے ماننے والے ہیں۔ اب بے جا نہیں ہوگا میرا یہ کہنا کہ آپ جو ہے نا اس وقت منی مرزا انجینئر بننے کی تیاری میں ہیں، آپ منی مرزا انجینئر بننا چاہ رہے ہیں، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ آپ کو فقط اہل بیت کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام نظر آتا ہے، آپ کو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام نظر نہیں آتا؟ ابو بکر علیہ السلام کیوں نہیں کہتے؟ عمر علیہ السلام کیوں نہیں کہتے؟ آپ عثمان غنی علیہ السلام کیوں نہیں کہتے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے بڑے بھائی رافضیوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے چھوٹے بھائی، وہ آپ کے بڑے بھائی، آپ رافضیوں کو خوش کرنے کے چکر میں آپ مولا علی رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان حضرات کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کہتے ہیں، دیگر صحابہ کرام صحابیات کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کیوں نہیں کہتے؟ آپ کو نظر نہیں آتا، آپ اندھے ہو جاتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا ہے۔ شرح اصول اعتقاد اہل سنت کے اندر، طبقات ابن سعد کے اندر، مجموع الزوائد کے اندر ابو بکر عمر ان حضرات کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا۔ باقی رہی بات اصلاح کی، تو آپ بھائی اب طبقات ابن سعد کی اصلاح کریں گے، آپ صاحب ابن کثیر کی اصلاح کریں گے، آپ امام حاکم کی اصلاح کریں گے، آپ صاحب مجموع الزوائد کی جو ہے نا وہ اصلاح کریں گے۔ ارے بھائی آپ کو اپنی اصلاح کی حاجت ہے ابھی، اور شدید ترین حاجت ہے اپنی اصلاح کی، سو کیجیے۔ رہی بات صحیح العقیدہ سادات مشائخ علماء اہل سنت کی، تو آپ ان کی جوابی کارروائی کرتے ہیں، لالا جی ان کا جواب تو آپ کے بڑے نہیں دے سکے۔ آپ چلیں اعتراضات کرنے کے لیے اور تردید کرنے کے لیے اور جوابات دینے کے لیے علماء اہل سنت کو، سادات اہل سنت کو، آپ چلیں جواب دینے کے لیے، ہوش کے ناخن لیجیے، اپنی اصلاح کیجیے، ہوش کے ناخن لیجیے۔ دوسری مرتبہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ علماء حقہ پر جرا کرنے سے، ان پر تنقید کرنے سے باز آ جائیں، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ
مجھے ایمان پہ استقامت عطا فرمائے، جمی امت مسلمہ کو ایمان اللہ تعالیٰ مجھے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، جمی امت مسلمہ کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے راہ روی کا شکار لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔